بہن کا کیا مقام ہے؟ دو روایت پڑھوں گا، اگر ٹائم رہا تو اور آگے بڑھیں گے، وقت میں گنجائش رہی۔ آج ہم لوگ پورے دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھنا جو ہے وہ اسلام چند رسومات کا نام نہیں، 5-6 نکات کا نام اسلام نہیں، اسلام مکمل نظام زندگی۔ برا ہو انگریزوں کی میز سے مسلک لینے والوں کا، جنہوں نے امت کو 4-6 نکات کے اندر بالکل ایسا الجھا دیا کہ انہیں اور کسی چیز کی خبر ہی نہ رہی۔ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نئی پہچان نہ آیا، اندھیرے سے دھواں اٹھتا اور تم کہتے ہو ساون ہے۔ کیفیت انسان کی یہ ہو گئی۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جیسے تمہارے گھروں میں، مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تمہارے گھروں کی چھتوں پہ جھومر لٹکے ہوتے ہیں، اللہ کے عرش پر رشتے لٹکے ہوئے ہیں جھومر کی شکل میں، اور وہ رشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ جب تک لوگ ہمیں جوڑے رہیں تو ان کو اپنی رحمت سے جوڑے رکھ، اور جو ہمیں توڑ دے تو ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں رشتوں کو توڑنا وسترے کی طرح ہے، جیسے وسترہ انسان کے بال کو مونڈ دیتا ہے ویسے رشتوں کو توڑنا انسان کے ایمان کو مونڈ دیتا ہے۔ آج کہاں ہے بھائی کی بھائی سے کہاں بن رہی ہے، بہن بھائی میں کہاں بن رہی ہے؟ بہن آتی ہے ماں کے گھر، اگر کبھی بچوں کی چھٹیاں گزارنے تو بھابھی کے ماتھے پر شکن دیکھو اور بھائی کے ماتھے پہ شکن دیکھو۔ نادان مولائے کائنات روتے تھے مسجد میں بیٹھ کر، مولا ہفتہ ہو گیا کوئی مہمان نہیں آیا، اور تو جس سے راضی ہوتا ہے مہمان بھیجتا ہے، ناراض ہوتا ہے مہمان روک لیتا ہے۔ آخر میرے گھر مہمان کیوں نہیں آیا؟ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ جب عام مہمانوں کے انتظار کا یہ عالم ہے تو بھائی بہن اگر مہمان بن کر آئے تو پھر مقام کیا ہوگا؟ لیکن سب بھلا رہے ہو، سب بھلا رہے ہو، صرف داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ چند چیزوں میں دین کو سمیٹ لیا۔ داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ، میں اس پہ بیان کرتا رہتا ہوں، ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ، نماز پر تو شاید میں نے کوئی بیان ہی ایسا ہو جس میں میں نے نماز کی اہمیت بیان نہ کی، لیکن ایک بات آج عنوان ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، رشتوں کو بھلانا وہ ہے، فرمایا گیا جس نے قطع رحمی کی، قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا ایسے وسترے کے مانند ہے کہ وسترہ بال مونڈ دیتا ہے اور رشتوں کو توڑنا ایمان مونڈ دیتا ہے۔ بہن کی بات چلی ہے، آئیے میں اپنے نبی کی بہن کی بات، اپنے آقا کی بہن کی بات، سید العالمین کی بہن کی بات کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نہ کوئی حقیقی بھائی تھا نہ کوئی حقیقی بہن تھی، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے صدف آمنہ سے اکیلے پیدا کیا تھا۔ اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ جس صدف گوہر کے اندر میرا محبوب رہے اس سے پہلے کوئی آئے یا اس کے بعد کوئی آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، صدف گوہر آمنہ میں میرا محبوب ہے، نہ اس سے پہلے اس میں کوئی آئے نہ اس کے بعد۔ اس لیے کہ جب دو بھائی میں حالانکہ بڑا فرق ہوتا ہے، کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بھائی کہتا ہے چپ، تو کون ہے؟ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، جو تیرا باپ ہے وہی میرا باپ ہے۔ جھگڑے میں یہ ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ انسان اپنی برابری کا اعلان کرتا ہے جھگڑوں میں، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس ماں کا دودھ میں نے پیا، جو تیرا باپ وہ میرا باپ، جو تیرا نسب وہ میرا نسب، جو تیری گود جس گود میں تو پلا اس گود میں میں ہی پلا۔ قدرت کو گوارا ہی نہ ہوا، محبوب جس صدف گوہر آمنہ میں رہے اس میں کسی اور کو رکھوں کیوں؟ محبوب کوئی تیری برابری کبھی نہ کرے۔ اور والد بزرگوار تو جب 2 مہینے کے تھے ماں کے شکم میں میرے آقا تبھی دنیا سے کوچ کر گئے، پردہ فرما گئے۔ 6 سال کے تھے امی پردہ فرما گئی۔ انہوں نے زیادہ تر دودھ نوش فرمایا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینہ اقدس سے۔ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ تھا، جسے لوگ شیمہ بھی کہتے ہیں، میں کوئی نام کے تلفظ میں الجھانا نہیں چاہتا۔ شیمہ بڑی پیار کرتی تھی حضور سے، بلکہ حلیمہ کا پورا گھر ہی پیار کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام جب 4 سال کی عمر میں واپس لوٹ کر کے آئے اپنے گھر، اپنی امی جان کے گھر، پھر حضور علیہ السلام کبھی لوٹ کر حضرت حلیمہ کے گھر نہیں گئے، موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی زندگی بہت مصروف زندگی تھی، بلکہ مصروفیت کے ساتھ ساتھ بہت دکھ دیے لوگوں نے۔
حضور علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی کا جب اندازہ لگایا گیا، تخمینہ لگایا گیا، تو پتہ چلا 63 سال میں صرف 3 سال، پورے 63 سال میں جب نکالا جاتا ہے تو صرف 3 سال ملتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام خوش رہے ہوں، باقی کے 60 سال حضور پہ غموں کے پہاڑ توڑے گئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا، مصروفیتوں نے موقع نہیں دیا، وقت نہیں دیا، بڑی مصروف زندگی گزری، کبھی نہیں گئے۔ حنین کی جنگ میں اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرف گئے، حلیمہ سعدیہ کے علاقے میں۔ حنین کی جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول جنگ حنین ہزاروں صحابہ کا لشکر لے کر گئے اور حنین کے مشرکین ہار گئے اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اس میں مال غنیمت بہت ملا۔ جب مال غنیمت بہت ملا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہ 3 دن تک مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں توقف فرمایا، یعنی رکے آپ۔ اس لیے رکے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ علاقہ میری ماں حلیمہ سعدیہ کا علاقہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کی چیزیں بھی غنیمت میں آ گئی، حالانکہ غنیمت میں جس کی بھی چیز آ جائے وہ غنیمت ہے، احکام ہے، لڑنے کے لیے جو آیا اللہ اکبر تو وہ مال غنیمت ہے، لیکن توقف فرمایا بہرحال۔ اور پھر جب تقسیم ہو گیا تو تقسیم کے بعد ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد اس نے صحابہ سے کہا کہ محمد کہاں ہے؟ اور جب کیونکہ اس لہجے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ کسی کو حق تھا بات کرنے کا، کہا محمد کہاں ہے؟ تو اصحاب پاک نے فرمایا تمہیں کیا کام ہے؟ کہا میں ان کی بہن ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ انہوں نے کہا ان کی بہن ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں۔ کہا ان کو صرف اتنا کہہ دو تمہاری بہن ملنا چاہتی ہے، اور اس کے بعد کہنا کہ میرا نام شیمہ ہے اور میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تک وہ 4 سال کی عمر میں جو جدائی ہوئی تھی اب تک شیمہ سے کوئی ملاقات نہ تھی۔ حضرت شیمہ کو فوراً آقا نے بلا ان کو، وہ آئی اور آنے کے بعد کہا پہچانا میں تمہاری بہن ہوں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت شیمہ کی طرف دیکھا، مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا کہ شیمہ کوئی ایک بات تو ایسی بتا دو جس سے میں تمہیں پہچان لوں کہ تم ہی شیمہ ہو، تم میری بہن ہو۔ ایک طویل عرصہ بیتا ہے تمہارے اور میرے درمیان جدائی کو، اور اب تم آئی اور کہتی ہو کہ میں تمہاری بہن ہوں، اور پھر مقدمہ یہ لے کر آئی کہ میرے سسرال والوں کے جانور مال غنیمت میں آ گئے، میں وہ چھڑانے کے لیے آئی۔ میرے سسرال کے بہت سارے لوگ غلام اور کنیز بن کر کے آ گئے، میں وہ چھڑانے کے لیے آئی۔ مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے اور سب اپنے اپنے مال کے مالک ہو چکے ہیں۔ حضرت شیمہ نے کہا ایک بات کہوں جو صرف آپ کو معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا، میں وہ کہوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ہی شیمہ ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا کہ ایک دن آپ میری گود میں آنا نہیں چاہتے تھے اور میں آپ کو زبردستی لے جانا چاہتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے بچوں کو لیتے ہیں لیکن بچے جانا نہیں چاہتے، تو بطور فطری تقاضا کیا ہے کہ بچے پھر غصے میں آ کر کے یا تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں یا تو ناخون سے تراش لیتے ہیں، اور جب بہت زیادہ جب وہ غصہ شباب پہ ہوتا ہے تو بچے دانت کاٹ لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ فطرت ہے بچوں کی۔ اللہ اکبر۔ اور شیمہ نے کہا آپ آنا نہیں چاہتے تھے اور میں لے جانا چاہتی تھی، میں نے زبردستی آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، تو آپ نے جو ہے وہ غصے میں آ کر کے میری گردن پر جو ہے وہ آپ نے دانت کاٹے تھے، آپ نے وہ دانت کاٹے تھے۔ حضور علیہ السلام یہ سن کر اتنا ہنسے کہ حضور علیہ السلام کی داڑیں نظر آئی۔ حضور کہا لگا کہ کبھی ہنستے نہیں تھے، کبھی کہا لگا کہ نہیں ہنسے، اور اس دن بھی کہا نہیں لگایا، لیکن اتنا تبسم فرمایا اپنی شان کے مطابق، ایسا ہنسے کہ داڑیں نظر آئی۔ یہ ایک دم آخری درجے کا حضور کا مسکرانا تھا، جب داڑیں وہ بھی کبھی کبھی نظر آتی تھی، داڑھ شریف نظر آئی۔ حضور یہ واقعہ یاد کر کے اس سے بہت لطف کہا تم نے سچ کہا، حضور نے یاد کیا اس کو، اور اس کے بعد پھر آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر صحابہ سے فرمایا لوگوں یہ میری بہن ہے، کون ہے میری خاطر جو اپنا مال غنیمت اس کے لیے وقف کرتا ہے، اس لیے کہ یہ بہن ہے اور بہن کے سسرالی رشتہ داروں کا مال بطور مال غنیمت ہمارے پاس آ گیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنا مال بھی اس کو دے دیا، تم بھی اپنا مال دے دو۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے خود اللہ اکبر خمس کو ان کے حوالے کر دیا تو سارے صحابہ نے
و مال ان کے حوالے کر دیا اور لوگوں کو بتایا کہ جب دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی رضائی بیٹی کا میں اس قدر اکرام اور احترام کرتا ہوں تو تمہیں سگی بہنوں کا کتنا احترام کرنا چاہیے. اور پھر بہت عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا اور بٹھا کے کہا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا بھائی آپ کو ملا نا, اب آپ میرے پاس رہنا چاہو گی یا آپ اپنی سسرال میں لوٹنا چاہو گی؟ تو شیماء نے کہا کہ میں اپنی سسرال جانا چاہتی ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں بلکہ اکثریت کہ وہ ایمان لائی اور ایمان لا کے شرف صحابیت سے جو ہے وہ انہوں نے تمغہ حاصل کیا اور وہ لوٹ گئی. یہ بہن کا خیال تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو. آئیے ایک روایت اور ہے جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے. آج بہنیں اگر طلاق پا کر گھر آ جائیں, اگر بہنیں طلاق پا کر گھر آ جائیں, اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے, جہنم. اس کو کوئی اختیار نہیں کرتا. بھائی لوگ تو خاص طور پہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اگر خواتین سن رہی ہو تو میری ان سے گزارش ہے, پہلی بات تو کوشش کیا کرو نباہ کی, لیکن اگر کسی قسمت کی ماری وقت کی ہاری کو اگر طلاق دے دیا گیا تو یاد رکھنا بھائی اس کو ریجیکٹ نہ کریں, بھابیاں اس کو نظر انداز نہ کریں, اس کو سہارا دے, سنبھالا دیں اور کوشش کریں کہ اچھی جگہ جب تک رشتہ نہیں آ جاتا, پھر اس کے ہاتھ سرخ نہیں ہو جاتے, جب تک وہ سہاگن نہیں بن جاتی, اس کو سہارا دیجیے. اس لیے کہ ایسی ہی بہت سی بچیاں جن کو سماج سہارا نہیں دیتا, جن کو گھر والے سہارا نہیں دیتے, تو ان کے قدم پھر غلط راستے کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلاق پانے والی بیٹی کو جو گھر میں رکھ کر کے اس کی اچھی پرورش کر کے اس کو سہارا دے گا, اس کی آبرو کا تحفظ کرے گا, آقا ارشاد فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ اللہ اس کو بخش دے گا اور اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. طلاق پانے والی بیٹی جس کے گھر آ جائے, اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے کہ کسی کی بیٹی طلاق پا کے گھر آئے, لیکن اللہ کے رسول کی شہزادیوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا. اگر کسی کی بیٹی طلاق پا کر کے مظلومہ گھر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت غیر اختیاری پر اللہ نے اس کو عمل کا موقع دے دیا. وہ اس کو عیب نہ سمجھے, بوجھ نہ سمجھے. اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی پوتیوں کو جو اللہ نہ کرے طلاق پا کے گھر آئے تو ان کی عزت اسی طرح کرو جیسے گھر کی ہر عورت کی عزت کی جاتی ہے. اس کو ذلیل نہ سمجھو, اس کو رسوا نہ سمجھو, اس کو تانا نہ دو, کیونکہ حضور علیہ السلام نے طلاق پا کر آنے والی بیٹی کی پرورش کرنے پر عرش کے سائے میں جگہ اور مغفرت کی بشارت عطا فرمائی ہے. آپ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کر کے پڑھیں, اللہ اکبر. لیکن بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے, بہن مہمان گھر کے بن کر گھر آ گئی یا پھر اسی طرح سے طلاق پا کر گھر آ گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا, بھائی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا اس کا, بھابھی کا تو تیور ہی بدلا ہوتا ہے. میں صرف خواتین سے کہتا ہوں جو حادثہ تمہاری ننن کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ نہ کرے اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تم کیا کر لیتے. اسلام ایک دوسرے کو سہارا دینے کی بات کرتا ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیان. جس مذہب میں کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے, اگر آپ کی ننن گھر آ گئی ہے لوٹ کر کے قسمت کی ہاری وقت کی ماری, اگر آپ اس کا دل خوش کرو گے تو اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا, جنت عطا کرے گا, بخشش عطا کرے گا. اور بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, تو فقیر لکھتے ہیں وہ جو بات ہے وہ ادھوری نہ رہ جائے. فرماتے ہیں کہ ایک اجمی تھے اور وہ دور قرون اولیٰ کا دور تھا, حضرت مالک الدینار جیسے اولیاء اس زمانے موجود تھے. فقیر لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ وہ عجم سے ہجرت کر کے مکہ شریف آ گئے. بہت دل کے کان سے سننا, یہ بات بہت اہم ہے, دل کے کان سے. بہت بڑے ولی تھے وہ ہجرت کر کے آنے والے, لوگ ان کو ولی کہتے تھے, وہ ولی تھے بھی, بہت بڑے ولی تھے, عجم کے ولی. اپنا عجم چھوڑ دیا, عجم کے عرب کے علاوہ جتنا علاقہ ہے سب کو عجم کہتے ہیں, تو عجم چھوڑ دیا اور مکہ شریف چلے گئے. پوری رات عبادت کرتے تھے اور ہر دن روزہ رکھتے تھے وہ. تو اس دور میں ایک اور بزرگ تھے, ان کو سفر پہ روانہ ہونا تھا. وہ سفر پہ جانے لگے تو ان کے پاس گولڈ تھا, سونا. تو انہوں نے سوچا کہ اتنا سارا سونا ہے, سفر میں لے جاؤں گا تو کہاں رکھوں گا, لٹ جاؤں گا. کیونکہ اس دور میں پیدل, کھچر, گھوڑے اور اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا, گدھوں پہ سفر ہوتا تھا. لوگ تو یوں بھی کچھ لے جانے کی ہمت, بلکہ لوگ سفر کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے, اتنا کلو سونا وہ کہاں لے جاتے.
تو مکے کی سرزمین تھی امن و امان کی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ میں یہ سونپوں کس کو, دوں کس کو. تو انہوں نے سوچا یار جو شخص پوری رات عبادت کرتا ہے, غلاف کعبہ پکڑ کے روتا ہے, بلکتا ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے, اسی کو سونپ دوں, یہ دیانت دار اور ایماندار انسان ہے. تو وہ سونے کی امانت گولڈ انہوں نے ان کو دے دیا. میں سفر پہ جا رہا ہوں, جب میں واپس آؤں گا تو تم سے لے لوں گا. انہوں نے کہا بہت اچھا. امانتوں کا سلسلہ اس دور میں چلتا تھا, بینکوں کا سسٹم نہیں تھا, لوگ نیک لوگوں کے پاس, امانت دار لوگوں کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے. گئے, اتفاق سے وہ جو دوسرے اللہ والے بندے تھے, نیک بندے, وہ مکے ہی کے تھے. جب وہ سفر سے واپس آئے تو ان کو خبر ملی کہ جس کے پاس وہ سونے کی گولڈ کی امانت رکھ کر گئے تھے اس کا انتقال ہو گیا. یہ تو تباہ ہو گئے, رونے پیٹنے لگے, یا اللہ اتنی زندگی بھر کی کمائی تو اب وہ بندہ ہی چلا گیا, تو میں کس سے بات کروں. تو انہوں نے اپنے مسئلے کے حل کے لیے حضرت سیدنا مالک الدینار کے پاس آئے اور مالک بن دینار سے کہا مالک میرا مسئلہ حل کر دیجئے. اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا, برگزیدہ نیک بندہ تھا حضرت, میں نے اس کے پاس سونا رکھا اور اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا, سفر سے واپس آیا, اب میں کیا کروں. انہوں نے فرمایا پریشان نہ ہو. وہ نیک تھا, ہاں نیک تھا. ایک کام کرو, شب جمعہ میں جب آدھی رات گزر جائے, شب جمعہ میں جب آدھی رات گزر جائے تو ملتزم, جو کعبہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود کا حصہ ہے بیچ کا, ملتزم اور مقام ابراہیم کے درمیان آدھی رات گزرنے کے بعد جانا, وہاں نیک لوگوں کی روحیں آتی ہے شب جمعہ میں, جمعہ کی شب میں. اگر وہ بندہ نیک تھا تو آپ اس کو کہنا کہ اے فلاں بن فلاں مجھ سے بات کرو. اگر وہ واقعی نیک تھا اس کی روح تم سے انشاءاللہ بات کرے گی. اب یہ کام چونکہ اللہ کا ایک ولی بتا رہا تھا تو کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ روح سے کیسے بات ہو سکتی ہے, اب بھی لوگ کرتے ہیں. کشف القبور اور اولیاء اللہ سے گفتگو مراقبے میں, مکاشفے میں ہوتی ہے, اس میں اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بہرحال وہ ایک, بلکہ غریب نواز نے بھی وہ اعمال بتائے, بہت مشکل بھی نہیں ہے, آسان ہے. اگر کوئی بندہ کرے تو اللہ اس کو بھی یہ شرف عطا کرتا ہے. بلکہ ہمارے مشائخ ماہرہ مطہرہ میں تو باضابطہ طور پر اس معاملے میں بہت شہرت رہی ہے. مشائخ سرکار حمزہ عینی کو لے لیں, حضور اچھے میاں کو لے لیں, سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشدین کو لے لیں. ایک الگ سا عنوان ہے کہ کشف القبور کیسے ہوتا ہے اور پھر کس طرح باتیں ہوتی ہیں. مشکل نہیں ہے, آسان ہے. میں تو کہتا ہوں سب آسان ہے. انسان تو اللہ والا بن جا, اللہ کا بندہ بن جا, دل صاف کر, کینے سے پاک کر, بغض سے پاک کر, حسد سے پاک کر, انشاءاللہ دیکھ. میں تو کہتا ہوں پھر کسی عمل کی بھی ضرورت نہ پڑے. اللہ جب خدا جو ہے وہ اپنے جلووں سے پردے اٹھا دیتا ہے تو پھر بندوں سے پردے اٹھنا کون سی بڑی بات ہے. کوئی بندہ ہو کر اس کا دیکھے, آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ بہت دور کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مچھلی کو کوئی مچھلی کہے کہ بہن باہر وہ کنارے کی طرف نہ جانا ورنہ جال میں پھنس جائے گی, شکاری بیٹھا ہے, پکڑ لے گا, کاٹے گا, مرچ مسالہ لگا کر کے بھون کے کھا لے گا. تو مچھلی کہہ رہے یہ سب پھیکم پھاک بات ہے. کوئی ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے, کوئی کنارے بیٹھ کر جال تانے بیٹھو. تو جیسے وہ چھوٹی سی مچھلی دریا کے باہر کی کائنات کو نہیں جانتی, ویسے ہم لوگ ہیں. ہم لوگ اپنی کائنات, پیسہ دھیلا, کھانا پینے کے علاوہ تیسری کوئی بات جانتے ہی نہیں ہے. لیکن جنہیں یار کا پتہ ملتا ہے انہیں پتہ ہے کہ کائنات میں وسعتیں کتنی ہے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. یہ کائنات یہیں پر جو وہ تمام نہیں ہو جاتی. ذرے ذرے میں کچھ بسا ہوا ہے, قطرے قطرے میں کچھ بسا ہوا ہے, پتے پتے میں کچھ بسا ہوا ہے. اس لیے کہ بسانے والا بڑا قادر ہے, بڑا قیوم ہے, بڑا حی ہے, اس کی شان ہے. ہم نے سب کو پہچاننے کی کوشش کی, رب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی, اسی لیے کھانے پینے میں الجھے ہیں. کبھی سوچ تو صحیح, او کھانے کے لیے جینے والے, جینے کے لیے کھا کے دیکھ. بولنے کے لیے زندہ رہنے والے, زندہ رہنے کے لیے بول کے دیکھ. جب تو سب
سب سے آنکھ بند کرے گا تو یار بے حجاب ہوگا، جب تو سب سے منہ بند کرے گا تو یار کلام کرے گا، جب تو سب سے کان بند کرے گا تو یار کی باتیں سنے گا، مگر کب؟ تجھے تو گانے سننے سے فرصت نہیں، تجھے تو غیبت سننے سے فرصت نہیں، تجھے تو گالیاں سننے سے فرصت نہیں، اس لیے یہ باتیں لوگوں کو اچھمبا لگتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ اکبر، دنیا میں جسموں کا جہاں اور ہے، روحوں کا جہاں اور، بڑی خوبصورت کائنات ہے، دلوں کی دنیا بڑی خوبصورت کائنات ہے، روحوں کی دنیا بڑی خوبصورت کائنات ہے، اللہ اکبر، عالم بالا کی دنیا جو اس کو جانے وہی جانے، اسی لیے تو جن کو یہ پتہ مل جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ دنیا میں ایسے رہتے جیسے کشتی دریا میں رہتی ہے۔ الگ سے عنوان عرض کیا کر رہا تھا، حضرت مالک الدینار نے فرمایا کہ تم شب جمعہ میں نصف شب گزرنے کے بعد اس کو آواز دینا، او فلاں ابن فلاں مجھ سے بات کر، اگر وہ واقعی نیک تھا پرہیزگار تھا تو بات کرے گا۔ وہ گئے شب جمعہ میں نصف شب کا انتظار کرنے لگے، گزر گئی تو آواز لگائی، او فلاں بن فلاں، اے اجمی اللہ کے ولی مجھ سے بات کر۔ تین بار پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت مالک بن دینار کے پاس آئے، کہا حضرت کوئی جواب نہیں آیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جس کو نیک سمجھ رہا تھا وہ نیک نہیں تھا۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ جس کو لوگ نیک سمجھے وہ نیک ہے۔ یاد رکھنا، اگر لوگ آپ کا تعارف کراتے وقت آپ کو نیک کہیں تو پھولنا مت، اس لیے کہ جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے۔ پوری دنیا ولایت کا ڈنکا بجا رہی ہو اور یار ناراض ہو، آپ سے زیادہ نکما اور ناکام کوئی نہیں ہے، اور پوری دنیا گالیاں دے رہی ہو اور یار راضی ہو تو تم سے بڑھ کر کے کامیاب کوئی نہیں ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ لوگوں کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ لوگ تو ہیرو اور نچنیوں کی بھی تعریف کرتے، تعریف کے پیچھے مت جاؤ، تعریف کے پیچھے مت جاؤ، یار کی نظر میں کیا مقام ہے وہ دیکھو، خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہے وہ دیکھو۔ ایک شخص نشے میں ڈولتا ڈالتا جا رہا تھا، سرکار جنید بغدادی نے کہا یہ نشہ کرنے والے لوگ بھی اللہ کے یہاں محبوب ہیں۔ غیب سے ندا آئی، جنید وہ شراب کے نشے میں نہیں لڑکھڑا رہا ہے، ہمارے عشق کے نشے نے اس کو لڑکھڑا دیا، آپ بدگمانی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کسی کے گناہ کو بھی دیکھ کر اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے جسے ہم گناہ سمجھ رہے وہی وہ عبادت ہو اس کی۔ بڑی باتیں بہت، اگر میں اس کو اوراق پلٹنے لگوں اور جو ذہن کی طرف ابھی مضامین آ رہے ہیں تو بہت وقت جائے گا، لیکن میں نے پہلے کہا کہ یہ خطاب کی محفل میں نکاح کی محفل، تو میں عرض کیا کر رہا تھا، کہا کہ تو پہچاننے میں گڑبڑا گیا، یعنی تو نے غلطی کر دی، جس کو ولی سمجھ رہا تھا وہ ولی نہیں۔ اب جاؤ، دوسرا علاج یہ ہے کہ تو یمن جا، اور یمن جا، وہاں پر ایک کنواں ہے جس کو بیر برہوت کہتے ہیں، وہاں پر جہنمیوں کی روحیں ہیں، اور وہاں جا کر اب کہنا، آواز لگانا، وہ تجھ سے بات کرے گا۔ جب یہاں نہ ملا اہل جنت میں تو اہل جہنم میں ملے گا۔ بس وہاں پہنچے اور وہاں آواز لگائی، پہلے تو بہت چیخنے چلانے کی آوازیں آئی، لیکن جب وہاں آواز لگائی تو انہوں نے جواب دیا کہ تم یہاں کیسے آئے، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کہا وہ میرا سونا جو رکھ کے گیا تھا وہ کیا ہوا؟ کہا میرے گھر میں جہاں زینہ ہے میں نے دفن کیا، میں نے تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی۔ کہا تم نے میری امانت میں خیانت نہیں کی، اتنے بڑے اللہ والے رات بھر عبادت، طواف، قرآن اور دن کو روزہ، جہنم میں کیسے آ گئے؟ کہا کہ ایک گناہ کی وجہ سے، واقعی میں نیک ہوں، واقعی اللہ والا ہوں، اللہ کا مقرب بندہ ہوں، ایک گناہ مجھے یہاں لے آیا ہے اور میں جہنم کے دروازے پہ لٹکا ہوا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میرا انتقال ہوا تو میری عبادتیں، میری ریاضتیں، میری تلاوتیں، میرے طواف، مکہ میں قیام، راتوں کا جگنا، دن کو روزہ رکھنا، گڑ گڑانا، آہو بکا کرنا، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں رکھے گئے۔ تو مولا نے مجھ سے پوچھا، او بندے
जब तू हिजरत करके मक्का गया था, मक्का जाना तेरे लिए फर्ज न था, मगर तेरी इकलौती बहन थी, तू उसको छोड़कर क्यों गया था? क्या तुझे पता है उसके बाद वो भूखी रही, फाके से रही, फटा पुराना पहना, तू अच्छा खाता रहा, अच्छा पहनता रहा, तूने बहन का ख्याल नहीं किया, उसकी हक तलफी की, इसलिए तेरी इबादतें तेरे मुंह पे मार दी गई। अब जब तक तू बहन को राजी नहीं करेगा उस वक्त तक तेरी इबादतें तुझे फायदा नहीं देगी। का अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। सोने की तलाश में आने वाले, अगर मेरा भला चाहता है तो जा और मेरी बहन से मेरे लिए माफी करा दे कि मैंने अपनी बहन का ख्याल क्यों ना किया। माँ इंतकाल कर गई थी, बाबा इंतकाल कर गए थे, भाई सबका मक्के में रहना फर्ज तो नहीं है ना, सबका मुकद्दस बारगाहों में रहना फर्ज तो नहीं, लेकिन हुकूक की अदायगी तो फर्ज है, रिश्तों का लिहाज तो हम पे लाजिम है। तो कहा एक काम कर, तेरे सोने के हवाले से कोई खयानत नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पहले सोना निकालूं। वो गए और सोना उनको वहीं मिल गया। उसके बाद जब अजम का सफर किया तो वाकई जाके देखा तो उनकी बहन बेचारी फटे लिबास पर मुफलिसी के आलम में, बड़ा अजीब मामला था। तो कहा ऐ बहन, तुम फुला बिन फुला को जानती हो? कहा हाँ, वो मेरा भाई है। याद रखना, बहनें भाई से प्यार बहुत करती है, बेटियां बाप से प्यार बहुत करती है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ जो हमसे प्यार करता है हमने कभी उसके प्यार की कद्र नहीं की। और एक बात किसी बहुत बड़े बुजुर्ग ने कही थी, अगर प्यार करने वालों की कद्र नहीं करोगे तो एक दिन वो आएगा कि तुम प्यार को तरस जाओगे। प्यार भीख में भी मांगोगे तो नहीं मिलेगा। मैं उन जवानों से कहता हूं जो लड़कियों से फिल्म की और सीरियल देख करके लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात प्यार के नाम पे करते हैं, अगर प्यार तुम्हारे दिलों में इतना ही दरिया के हवाले से ठाटे मार रहा है, मौजे मार रहा है, तो बहन भी तो एक औरत है, उससे क्यों प्यार नहीं कर लेते? माँ भी तो एक औरत है, उससे प्यार क्यों नहीं कर लेते? मासी भी तो औरत है, उससे क्यों प्यार नहीं कर लेते? फुप्पी भी तो औरत है, आखिर किसी लड़की ही से प्यार क्यों? और वो भी नाजायज हराम, और वो भी वो प्यार जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरत को पाप की नजर से देखेगा उसकी आंखों में जहन्नम की आग भरी जाएगी, आग की सलाखें डाली जाएगी, जहन्नम की आग का सुरमा लगाया जाएगा। बताओ, बस यही प्यार रह गया? प्यार है तो सबके लिए होना चाहिए, एक लड़की के लिए मखसूस क्यों? वो भी नाजायज हराम। जो प्यार इबादत है उसको छोड़ दिया, और जो प्यार जहन्नम में ले जाने वाला है वो तो प्यार है भी नहीं, वो तो पाप है, वो तो जुर्म है, वो तो निजासत है, वो तो गंदगी है, उसमें डूब गए। जिस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा फुला बिन फुला को जानती हो? कहा हाँ, क्यों नहीं, वो मेरा भाई था, बड़ा नेक था। ये कह के रो पड़ी। कहा क्यों रो रही हो? कहा कि जब से मक्का गया है लौट कर नहीं आया, इंतजार करती हूं कि कब आएगा, लेकिन लौट कर नहीं आया। उसके जाने के बाद मेरा हाल बुरा हो गया, क्योंकि किसी ने सहारा नहीं दिया, फाका कशी थी, लिबास मयस्सर नहीं आए, बड़ी कस्म पुरसी में गुजरी, लेकिन अब भी इंतजार है कि मेरा भाई आ जाएगा लौट कर। तो कहा एक काम करो, अब तुम्हारा भाई कभी लौट कर नहीं आएगा, वो कभी वापस नहीं आएगा। अलबत्ता इतना है कि सिर्फ तुम्हारी हक तलफी की वजह से उसने तुम्हारा हक अदा नहीं किया। इतना नेक भाई जहन्नम के दरवाजे पर है, और मैं वो खबर लेकर आया हूं, अगर तुम माफ कर दो, जो चाहे ले लो, अपने भाई को माफ कर दो। कहा मैं लेकर क्या करूंगी, मेरे भाई को मैंने यूं ही अपने हुकूक माफ किए। इधर उसने माफ किया और कहा कि कुछ वक्त मेरे घर तो गुजारो, भाई का पैगाम लेकर आए। उसी रात सोए तो ख्वाब में देखा, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, बस बहन ने माफ किया, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे मेरे लिए खोल दी। ये रिश्ते हैं, रिश्तेदारियां हैं। आज ये सब कुछ खत्म होता जा रहा है मशीनों की वजह। बल्कि अब तो ऐसा है, कहीं तो पहले तकरीर में हमारे मुकर्रिर लोग कहते थे जब देखो जब बीवी के पास बैठा रहता है उसी में मगन रहता है। अब तो बीवी भी छूट गई, अब तो सिर्फ मोबाइल है, बीवी के कमरे में भी मोबाइल। कभी कभी तलाक तक की नौबत आ रही है। मुसलमानों क्या हो रहा है? बच्चों को भी टाइम नहीं दे रहे हैं, मोबाइल में डूबे हुए हैं। रिश्तों का ख्याल करो, रिश्ते बहुत अहम है। और याद रखना, बेशतर लोग
صرف رشتوں کا خیال کرنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے، اور بیشتر لوگ صرف رشتوں کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ ان کی عبادتیں کام، اللہ ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہماری عبادتوں کی، لیکن بندے محتاج ہیں ہمارے حسن سلوک کے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دولت میں اضافہ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کہیں نہ کہیں مجھ جیسے لوگ یہ بات بیان کرنے میں کہیں جھجک محسوس کریں تو اللہ ان پہ رحم فرمائے، لیکن حق بیان کر دیتا ہوں، مدرسہ بنانے سے زیادہ، مسجد بنانے سے زیادہ، اور کچھ بھی سال ثواب کرنے سے زیادہ، مسجدوں کے گنبدوں مینار بنانے سے زیادہ، سب سے زیادہ ثواب اگر آپ کو کبھی ملتا ہے تو آپ کے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ ماں پہ خرچ کرو، گھر والوں پہ، اولین حقدار ہے۔ آپ دیکھیں حضور نے رشتہ داروں کا کتنا خیال کیا۔ حضور معراج پر بھی گئے تو بہن کے گھر سے گئے، اور فتح مکہ کے دن حضور نے قیام کیا تو بہن کے گھر قیام فرمایا۔ نعرہ تکبیر۔